أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اب مفتی محمد عارف صاحب قاسمی جو دارالعلوم وقف کے استاد ہیں، ان کے مقالے کا عنوان ہے خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی بحیثیت محدث. تشریف لائیں اور عذرائے کرم وقت کا خیال رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف تمہید اور حضرت کا جو انداز درس حدیث ہے اس کو بیان کر کے اپنی بات مکمل کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظام قدرت ہے کہ کسی کے آنے جانے سے نظام طبعی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بعض حادثات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جو دل و دماغ کو رنج و الم کے اثرات سے متاثر کر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ توفیق و صلاحیت سے کچھ لوگ ستاروں کی طرح چمکے، آفتاب اور ماہتاب بن کر جہالت و ضلالت کا مقابلہ کیا. علم و معرفت، سلوک و طریقت کے اجالے پھیلانے والوں کا مقدس قافلہ اس منزل کی طرف رواں دوا ہے جو مقام رضا کہلاتی ہے. اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی تھے ہمارے حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ، جو علم و فضل، اخلاص، اتباع سنت میں اعلیٰ و ارفع، مرجع خلائق، معلومات کا خزانہ، زہد و تقوی کا پیکر، اکابر و اسلاف کا نمونہ. آپ ان ہستیوں میں سے ایک تھے جن کے وجود سے علم اور علماء کا وقار قائم ہوتا ہے، اصلاح اور تربیت کی محفلیں آباد ہوتی ہیں. آپ کے وجود سے چمن اسلام سرسبز و شاداب رہا. انتہائی خلیق و ملنسار، تواضع اور انکساری کا پیکر، گفتار و رفتار سے، نشست و برخاست سے وقار جھلکتا تھا. آپ نے دنیا والوں کو تقوی، طہارت، ہدایت و استقامت، توکل و استغنا کی دولت عطا کی. بحمد اللہ حضرت الاستاد خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ کو من جانب اللہ محبوبیت و مقبولیت حاصل تھی. ان کا ہر قدم اسلام کی عملی تفسیر ہے. بلا شبہ بعض شخصیات اس انداز کی ہوتی ہیں کہ ان کا دنیا سے رخصت ہو جانا کسی ایک فرد، خاندان یا علاقے کا نہیں بلکہ پورے علم دنیا کا خسارہ ہوتا ہے. میرے استاد محترم، میرے شیخ و مربی انہی شخصیات میں سے ایک تھے. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اعلی علیین میں مقام کریم عطا فرمائیں. حضرت الاستاد کی شخصیت پر بہت کچھ لکھا گیا. اہل علم و قلم نے ان کی شخصیت کے تقریباً تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا. مجھے کچھ باتیں حضرت کے انداز تدریس سے متعلق عرض کرنی ہیں جو حضرت کی امتیازی شان تھی. استاد محترم کا انداز درس بڑا دلچسپ ہوتا تھا. دوران سبق ان کی نظر صرف علمی پہلوؤں پر ہوتی تھی. خالص درسی اور کتابی تقریر فرماتے، شرح و بسط کے ساتھ تمام تفصیلات بیان فرماتے. امام بخاری علیہ الرحمہ کی حدیث کو باب کے ضمن میں لانے کی غرض اور منشا پر روشنی ڈالتے. جو الفاظ حدیث میں نہیں ہوتے ان کی تشریح کے ساتھ صرفی، نحوی، لغوی تحقیق فرماتے. حدیث اگر ضعیف یا غریب ہے تو اس کے پس منظر کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے. راوی پر جرح و تعدیل انتہائی شرح و بسط کے ساتھ فرماتے. جب کوئی فقہی مسئلہ درپیش ہوتا اور وہ حدیث فقہ حنفی سے متعارض ہوتی تو فقہ حنفی کے مستدلات کے لیے دوسرے قوی احادیث کو پیش فرماتے. ائمہ اور فقہا کے بیان مذاہب اور فقہ حنفی کی ترجیحات ایسے انداز سے کرتے کہ دیگر فقہائے کرام کا احترام ملحوظ رہے، ان کی عقیدت اور ان کی محبت پر حرف نہ آئے. حضرت والا نے دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد ارباب شورا کی تجویز پر تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا اور دارالعلوم وقف دیوبند کی مسند تدریس پر 65 سال سے زائد میزان سے لے کر بخاری تک تمام علوم کی کتب متداولہ پڑھائیں. آپ سے اختلاف رکھنے والے بھی ہمیشہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ حضرت والا کا انداز تدریس عام روش سے ہٹ کر بہت سادہ اور قابل فہم تھا. آج یہ گوہر نایاب ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو گیا.
لیکن استاد الاساتذہ نے استادی کے جو جوہر سکھائے وہ میرے لیے اور ان ہزاروں شاگردوں کے لیے جو تدریس سے مناسبت رکھتے ہیں ایسے مشعل راہ ہیں کہ جن کی روشنی میں ہمیں علم سے ایک گنا تعلق پیدا ہو گیا۔ ہم عصر علماء اور محدثین کی جماعت میں حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ کو مختلف جہتوں سے نمایاں مقام حاصل تھا۔ ہر ایک ان کی سرپرستی، سیادت اور قیادت کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتا تھا۔ حضرت الاستاد کو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب اور شیخ عبداللہ محمد کے ساتھ محدث جلیل حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہم سے اجازت حدیث حاصل تھی، جن کی وجہ سے حضرت خطیب الاسلام کی سند اعلیٰ و ارفع تھی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی انکساری کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی اپنے سے چھوٹا بلکہ شاگرد بھی اجازت حدیث عطا کیے جانے کی درخواست کرتا تو حضرت فرماتے کہ پہلے تم مجھے اجازت حدیث دو پھر میں تمہیں اجازت حدیث دوں گا۔ حضرت والا بڑے عالی ظرف بھی تھے۔ بخاری شریف کے آخری درس اور مسلسلات کے درس کے موقع پر دارالعلوم وقف دیوبند کے علاوہ دیگر مدارس کے طلباء دورہ حدیث کو بھی اجازت حدیث عطا فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی مغفرت کاملہ فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ أنا العبد